إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٹھیک ہے وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے آپ سیدنا و امیرنا و امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور جستہ جستہ چیدہ چیدہ جو واقعات ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر پوری امت میں اگر کسی کو فضیلت اور برتری حاصل ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شریعت کے بہت بڑے عالم دین، دانا، مدبر اور سیادت و قیادت کے ماہر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی احد پہاڑ پر ماری اور کہا اسبت، ٹھہر جا، جم جا، حرکت نہ کر، علیک نبی اللہ، تیرے اوپر اللہ کے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدیق، اور صدیق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وشہیدانی، اور دو شہید ہیں، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی غیرت عطا کی ہوئی تھی، غیرت ایمانی، غیرت شخصی، جرأت و دلیری، بڑی بے باکی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خواتین اور صحابہ کرام کے بچے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے یا آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہوئے گھبراتے اور کتراتے تھے کہ کہیں ہمیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی بے تکلفی تھی، بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جنگی گیت بھی گا لیتے تھے، عورتیں بڑی دلیری سے نبی علیہ السلام سے اپنے گھروں کی شکایت کر لیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے اوپر ایک ہیبت اور ایک غیرت بنائی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت، میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت محل ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ محل جو ہے یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی زندگی میں ان کے زندگی کے رفیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت میں دکھایا، فرمایا میرا دل بڑا کیا کہ میں تیرے محل میں داخل ہوں، جاؤں، گھوموں، کہ اللہ نے تیرا اتنا خوبصورت محل بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکرت غیرتک، مجھے تیری جو غیرت ہے نا وہ یاد آ گئی، تو میں تیری غیرت کی وجہ سے تیرے محل اور تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اغار علیک یا رسول اللہ، آپ پر ہر چیز قربان ہے، ہر چیز، میری کیا جرت ہے کہ میں آپ پر غیرت کھاؤں؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جب چاہیں میرے گھر میں آ جا سکتے ہیں، آپ پر دنیا کی ہر چیز قربان ہے۔ حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آواز تھوڑی اور کھول دیں، زیادہ کم ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درست باتیں الہام کرتا تھا، ٹھیک ہے، درست باتیں الہام کرتا تھا۔ اگر میری امت میں ایسا کوئی بندہ ہے، ہوگا، تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو اچھائی اور برائی جو ہے وہ الہام کرتا ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اپنے دوستوں کو سب سے بڑھ کر رشد و ہدایت اس کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہ کریں، ان کے سینوں میں اسلام کی نفرت ہے، اور ماں جو ہے جب بچے کی تربیت کرے گی تو وہ اسلام اور اسلام کے جرنیلوں، قائدین، جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، ان کے بارے میں اپنے بچوں کے سینوں میں نفرت ڈال دیں گی۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان، طلحہ، زبیر، خالد بن الولید، یہ جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علاقے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتح کیے، تو آج ان کی نفرتیں لوگوں کے سینوں میں کیوں ہیں؟ یہ انہی ماؤں کی اولادیں ہیں کہ جن ماؤں کے باپ، بھائی، خامد صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے فتوحات حاصل کی۔ تو وہ فرماتے تھے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ دوسرا، ان عورتوں کے ذریعہ اسلامی ریاست کے جو راز ہیں وہ دشمنوں کے پاس جائیں گے۔ ایسے ہی غلام، جو غیر مسلم غلام تھے، کتابی، یہودی، مجوسی، عیسائی، جو غلام تھے غیر مسلم، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مسلم غلام رکھنا جائز ہے، لیکن آپ ان کو نکال دیں، یہ ہمارے لیے آزمائش اور مصیبت بن جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ آگے چل کر امت کی جو تباہی ہے وہ ان غلاموں کے ہاتھوں، اور وہ لونڈیاں اور اہل کتاب کی عورتیں جن سے حضرت عمر نکاح کرنے سے منع کرتے تھے، انہی کے ہاتھوں ہیں، انہی کے ہاتھوں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا ابو لولو فیروز مجوسی، وہ غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان کے جو قاتل تھے وہ سبائی، وہ انہی عورتوں کی اولاد تھے کہ جن سے نکاح کرنے سے حضرت عمر منع کیا کرتے تھے کہ ان سے نکاح نہ کرو۔ حضرت علی کے قاتل، حضرت حسن اور حسین کے قاتل کون تھے؟ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت تھی، اور اس بصیرت کی بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کاموں سے ریاست کے افراد کو، صحابہ کرام کو منع کیا کرتے تھے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمال بھی عطا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے درمیان اور میری جماعت کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دروازے سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دروازے سے مراد۔ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو پوچھا کہ اچھا بتاؤ، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہے یہ توڑا جائے گا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے بعض صحابہ نے وراثت کے مسائل نبی علیہ السلام سے سیکھے، بعض نے توحید کے، بعض نے حقوق کے، بعض نے عبادات کے۔ بعض صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی عبادت کو بیان کرتے ہیں، بعض صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہیں، بعض صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرتے ہیں۔
حضرت حذیفہ بن یمان، حذیفہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد یمان وہ بھی صحابی ہیں۔ بعض بچے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام اسلامی بھی رکھیں اور منفرد بھی رکھیں، تو یمان جو ہے یہ صحابی کا نام ہے، بڑا منفرد نام ہے، اور اس کا معنی بھی بہت ہی اچھا ہے، اس کا معنی خیر و برکت والا ہے۔ تو باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی سوال کرتا تھا فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، آزمائشوں کے بارے میں۔ فرمانے لگے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان منافقین کے نام بھی پوچھ لیے جو بظاہر تو مسلمان سمجھے جاتے تھے لیکن وہ پکے ٹھٹے منافق تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس جنازے کے اندر حضرت حذیفہ شامل ہوتے تھے حضرت عمر بھی شامل ہوتے تھے، اور جس بندے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے کہ یہ منافق ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نہیں ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضرت عمر کے کمالات میں سے یہ کمال بھی ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں پیشین گوئی کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسر و کسرا جو ہے وہ بھی میری امت پر، مجھ پر فتح کر دیا ہے، چابیاں دے دیا ہمیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی ایران اور روم جو کیسر و کسرا ہے وہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا اور اسلامی مملکت اور سلطنت کا حصہ بنا۔ میرے بھائیوں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں سے ایک کمال جہاں پہ خطبہ جمعہ گزشتہ ہم نے ختم کیا، ان کا اتنا پاکیزہ ذہن اور ایسی اچھی سوچ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچ اور رائے عام لفظوں میں یا سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید بنا کر نبی علیہ السلام پر نازل کیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت کی، کن چیزوں میں؟ پہلی چیز تو پردہ، کہ جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ہماری عورتیں ہوں اور کافروں کی آنکھیں، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ دوسری چیز شراب، نشہ آور چیزیں، یہ پہلی مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ پہلی اسلام کی 15 صدیوں کے اندر بڑے بڑے ظالم بادشاہ ہیں، اموی بادشاہ، عباسی بادشاہ، فاطمی بادشاہ، ترکی بادشاہ، خلافت عثمانیہ جسے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن آج تک کسی بادشاہ نے، کسی حاکم نے نشے کی جو فصل ہے وہ کاش کرنے کا حکم نہیں دیا کہ آپ نشہ جو ہے اس کو کاش کریں اور ریاست کی آمدنی کا ذریعہ بنائیں۔ آپ ان لوگوں کی منٹیلٹی کا اندازہ کر لیں، ان کی ذہنی حالت کا، کہ یہ کمائی حاصل کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھنگ جو ہے اس کو کاش کریں، حالانکہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے ریاست کے افراد کے ایمان، ان کے کردار کی حفاظت کرنا۔ جب معاشرے کے اندر نشے کا استعمال زیادہ ہوگا تو زنا بھی زیادہ ہوگا، نشے کا استعمال زیادہ ہوگا چوریوں اور ڈکیتیاں بھی زیادہ ہوں گی، نشے کا استعمال زیادہ ہوگا چھینا جبتی بھی زیادہ ہوگی، نشے کا استعمال زیادہ ہوگا بے سکونی اور بے امنی جو ہے یہ بھی زیادہ ہوگی۔ انسان جو ہے جب ہوش و حواس میں نہیں ہوگا تو وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی چھیڑ کرے گا،
وہ امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو بھی لوٹے گا، وہ دلیر ہو کر لوگوں کے مالوں کو بھی لوٹے گا، ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف اور بڑھے گا۔ تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شراب ہے، نشہ آور جو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم نازل ہونا چاہیے۔ پہلے کیا تھا کہ آپ شراب پیئیں، نماز تک آپ کا نشہ اتر جائے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب وہ زور سے پہلے تجارت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ زور سے پہلے ہم شراب کا استعمال نہ کریں تاکہ ہوش و حواس کے ساتھ ہم کاروبار کریں، اور اگر عصر کے بعد وہ پیے، مغرب تک نشہ نہیں اترتا تھا، یا زور کے بعد پیے تو عصر تک نشہ نہیں اترتا تھا، تو رات کو پھر انہوں نے سونے سے پہلے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا۔ تو جب سونے سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو پھر یہ اشیاء اور یہ چیزیں خاطر خواہ انسان کو لذت اور فائدہ نہیں دیتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتدریج ان کی عادت کو چھڑوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ نشہ آور جو چیزیں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، ان کا استعمال اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب جو آدمی بھی نشہ آور چیز کھائے گا پیے گا، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر نشہ کم ہے تو 40، اور اگر نشہ زیادہ ہے تو 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ دیکھیے سیاستدانوں کی جب کرپشن نمایاں ہوتی ہے تو پورا میڈیا اور عالمی میڈیا اور جرنیل یہ محب وطن بن کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی قسم کی کرپشن کے حامی نہیں ہیں، مولوی کرے، سیاستدان کرے، جرنیل کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، پاکستان کے سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو جمع کر لینا تو ایک جرنیل کی کرپشن سب سے زیادہ ہے۔ ایک جرنیل کی، سارے سیاستدانوں کی، ایم کیو ایم کی، جہادی تنظیموں کی شہادتیں بھی اور قتل و غارت بھی جمع کر لینا تو پرویز مشرف کے دور میں جو پاکستان کے حالات بنے اور 1 لاکھ کے قریب ہمارے سپوت، جوان، فوجی، پولیس والے، حساس اداروں کے بیٹے اور سول لوگ، ان کو ذبح کر دیا گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہے، جرنیل اور سیاستدان کے لیے قانون ایک ہے۔ شیعہ علماء نے سامنے آ کر بتا دیا کہ ہم نے تو پابندی لگائی ہوئی تھی ایسے لوگوں پر۔ ہماری حکومت جو ہے وہ شیعہ سنی فسادات کروا کے خود فائدہ لینا چاہتی ہے۔ ہماری حکومت یہ جو ریپ کی چیزیں ہیں ان کو پرموٹ کر کے، بیان کر کے، تشہیر کر کے، جو ایسے حالات ہیں، واقعات ہیں کرپشن کے، سیاستدانوں کی اور جرنیلوں کی، اس سے لوگوں کی توجہ اور نظریں ہٹانا چاہتی ہے۔ لیکن ہمیں غافل نہ جانے، ہم وہ ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے خون کی ندیاں بہائی ہیں، 3 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب آپ دیکھیے اسمبلی کے اندر بل پیش ہوا ہے کہ جو آدمی ریپ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اس کی شرمگاہ کاٹ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد نافذ نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اگر کرنے والا کوارا مرد یا کواری عورت لڑکی ہے تو آپ ان کو کوڑے مارے اور ضلع بدر کر دیں، اس کو ضلع وطن ضلع بدر کر دیں، پنجاب سے باہر نکال دیں، گجرانوالہ سے باہر نکال دیں۔ اور اگر رستے پر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے، یہ جو ڈاکو ہیں ڈکیتیاں ہیں، اسلام کے اندر اس کی سزا جو ہے بدترین طریقے سے قتل کرنا، عبرت کا نشانہ بنانا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو ڈاکو ہیں ان کی سزا، کسی کی بیٹی کو کوئی گھر سے اٹھا لے، ریپ نہیں کرتا، صرف اٹھا لے، ریپ نہیں کیا، صرف اٹھایا ہے، جو کسی کی بچی کو کالج سے گھر سے کسی جگہ سے اٹھا لے، اسلام کے اندر اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اس کی جرت کیسے ہے کہ اس نے کسی کی بیٹی کو اٹھا لیا ہے؟ اب ان کے جو قوانین ہیں وہ ناقص ہیں۔ ان کے قوانین کیا ہے؟ اچھا جی، مرد کو نامرد کر دو، اور پاکستان کے اندر کئی واقعات، سینکڑوں، کئی FIR درج ہوئی ہیں، عورتیں جو ہیں وہ نوجوانوں کو اغوا کر لیتی ہیں، جبری ان سے زنا کرواتی ہیں۔ اچھا، مرد کو نہ مرد بناؤ گے تو عورت کو کیسے نہ عورت بناؤ گے؟ اگر عورت ایسا کرتی ہے تو پھر اس کو سزا کیسے دو؟ تمہارے قوانین ناقص ہیں، صرف اللہ کے قوانین مکمل ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین لگاؤ۔ اب ہوگا کیا؟ مرد جو ہے اس کے لیے تم نے قوانین کی سختی، اور عورتیں جو ہیں ان کو بھادر پدر آزاد چھوڑ دو گے، اس سے بھی زنا جو ہے وہ عام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ گناہ سے روکتا بھی ہے، گناہ پہ پردہ بھی ڈالتا ہے، اور پھر اس کی جو سزا ہے وہ دو طرفہ ہے، وہ ایک طرفہ نہیں ہے کہ ایک کو سزا دے دی اور ایک کو چھوڑ دی ہے، ایک کو آزاد کر دو اور ایک کو باندھ دو، ایسے نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو بطور ریاستی دین کے زمین کے اوپر نافذ کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، سب سے زیادہ جو جرائم ہیں ان ملکوں میں ہیں، اور سعودی عرب، اسی طرح اور کئی اسلامی ممالک ہیں کہ سب سے کم جرائم کی جو شرح ہے وہ ان ملکوں میں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان ملکوں میں شراب اور نشہ آور چیزیں عام نہیں ہیں، ان ملکوں میں اسلامی سزائیں ابھی ہیں، گردنیں اتاری جاتی ہیں، گردنیں اتاری جاتی ہیں، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کسی کی بیٹی پر میلی آنکھ جو ہے وہ ڈال سکے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب میں معاشرتی طور پہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو حاکم وقت کو نصیحت تھی کہ اللہ تعالی ہمارے حاکم کو کتاب و سنت کا فہم عطا کرے اور اس کو اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب معاشرتی طور پر میں یہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں اس کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے غلام، اسلم نام تھا غلام کا، اپنے غلام کے ساتھ گشت کرتے تھے۔ مدینے کی آبادی میں، اس کے مضافات میں، مدینے سے باہر دور سے نظر آ رہا تھا کہ آگ چل رہی ہے، جلی ہوئی ہے۔ امیر المومنین اپنے غلام کے ساتھ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آگ کے اوپر ہنڈیا پکا رہی ہے اور اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے ابھی پک جاتی ہے، ابھی پک جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر میں اس کے بچے سو گئے۔ امیر المومنین نے
اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ مدینہ کا حاکم بڑا اچھا ہے، میرے گھر میں فاقے ہیں اور میں اس کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے، مجھے غلہ دے، میرا وظیفہ لگائے، میری ضروریات کو پورا کرے۔ حضرت عمر کے جو غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین وہاں سے جب ہٹے یہ باتیں سن کر تو انہوں نے مدینے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑنا، میں بھی بڑے تیز قدموں دوڑتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے۔ آپ بیت المال میں پہنچے، آٹے کی بوری اپنے کندھوں پہ اٹھانے لگے۔ میں نے کہا کہ میں یہ آٹے کی بوری اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں چپ کر گیا۔ حضرت نے آٹا اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کھانے پینے کی چیزیں لی، فوراً اس عورت کے پاس آئے، کہا کہ یہ گوند پکا اپنے بچوں کو کھلا۔ اس نے کہا تو بڑا شریف آدمی لگتا ہے، مجھے اپنا نام بتا دے، جب میں صبح خلیفہ کے پاس جاؤں گی تو میں تیری تعریف کروں گی۔ اور وہ عورت حیران رہ گئی کہ جب اس نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں میری مدد کرنے والا کوئی اور آدمی نہیں ہے بلکہ حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، وہ خود میری مدد کرنے والے ہیں۔ اس میں نصیحت عبرت ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، معاشرے کے جو طاقتور مالدار افراد ہیں ان کے لیے، کہ آپ کسی کے ساتھ تعاون کریں اپنے تعارف کے بغیر رات کے اندھیرے میں کہ وہ آپ کو پہچان بھی نہ سکے اور آپ اس کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے، آخر میں یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کی شہادت کی بات۔ نبی علیہ السلام آپ جب دنیا سے گئے تو آپ علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال تھی جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے۔ 2 سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی موت فوت ہوئے ہیں۔ ان کو بخار چڑھا اور تیز بخار کی وجہ سے یہ دنیا سے چلے گئے۔ جب ان کو بخار چڑھا اور ان کو آثار نظر آئے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا صحابہ کرام کو کہ میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تقرری کی، اور جو خلفاء ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام خلفاء میں سے بغیر کسی بندے کے اختلاف کے، رائے کے اختلاف کے، کہ کسی ایک بندے نے بھی رائے میں اختلاف کیا ہو، 100% اپنوں بیگانوں 100% اتفاق رائے سے جو خلیفہ بنے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ اور پھر انہوں نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں ایسے ایسے تجدیدی کارنامے جو ہیں، تجدیدی کارنامے ایسے ایسے کیے ہیں کہ جو آج اور رہتی دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے مثال ہے۔ حضرات، مردم شماری سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ رینجرز گشت کرنے والے رات کو، اور جو اسلامی مملکت ہے اس کے بارڈر پر جو بارڈر فورسز ہیں، رینجرز ہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا کے اندر انشورنس کا جو مکمل تصور ہے آج، جس کو یورپ فالو کرتا ہے، عمر لا کے نام سے، کسی اور نام سے نہیں،
یورپ کے اندر جو دودھ پیتے بچوں کو وظیفہ ملتا ہے، حضرت عمر کے دور میں بچوں کو وظیفہ ملتا تھا کہ جو بچہ دودھ ماں کا چھوڑ دیتا تھا وہ وظیفہ جاری کر دیتے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ کئی عورتیں اپنے بچوں کو جلدی جلدی دودھ چھڑاتی ہیں تاکہ بچے کا وظیفہ لگ جائے۔ فرمانے لگے اپنے بچوں کو پورا دودھ پلاؤ، جو بھی بچہ پیدا ہوگا پہلے دن سے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ حضرات، ڈاک کا نظام، یہ ڈاک کا جو نظام ہے، اسی طرح پٹوار کا نظام، یہ کھیوٹ اور کھتونیاں، اسی طرح سنگ میل کا نظام، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے کہ اتنی مسافت اور اتنے کوس اور اتنے میل ہے، یہ سنگ میل زمین کے اوپر لگانا، یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کے نمایاں کارناموں میں سے کارنامہ ہے۔ حضرات، اسی طرح کئی کافر ایسے ہیں جن کے مذہب میں شراب پینا جائز ہے۔ حضرت عمر وہ بندے ہیں جنہوں نے کہا کہ جو بندہ بھی ہماری مملکت کے اندر رہتا ہے، کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، شراب نہیں پی سکتا، خواہ اس کے نزدیک جائز بھی ہو۔ بالکل ایسے ہی کئی لوگ متع کی بات کرتے ہیں کہ وقتی نکاح ان کے مذہب میں جائز ہے۔ فرمانے لگے جو بھی کسی عورت سے وقتی نکاح کرے گا ہم اس کے اوپر زنا کی حد لگائیں گے۔ کسی عورت کے ساتھ وقتی نکاح جو ہے یہ بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی نکاح اور طلاق، اس کا اندراج، یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں کارناموں میں سے کارنامہ ہے۔ کرنسی اور یہ جو بانڈ ہے، وارنٹی پیپر، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غلے کی رسید ملتی تھی کہ آپ وہ رسید دے کر، وہ بانڈ، وہ نوٹ دے کر غلہ جو ہے وہ بیت المال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ دور حضرت عمر بن خطاب کا دور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں کوئی مسلمان بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ وہ زکوٰۃ لے کر جاتے کسی بندے کے پاس تو اسے کہتے بھائی تو اگر 2 دن پہلے آتا تو میں لے لیتا، مجھے خلیفہ نے غنی کر دیا ہے۔ کوئی مسلمان بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ سڑکیں بنانا، شاہراہیں بنانا، سڑکیں بنانا، گلیاں، بارشی نظام، ایسے ہی ڈیم بنانا، فوج کو الگ شعبہ بنانا، جاسوسی کا نظام بنانا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں کسی گھر میں بات چیت ہو رہی ہے، جاسوس نے خبر دیا کہ فلاں گھر میں لوگ جاگ رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، چلے گئے، کان لگایا، رات کا پچھلا پیر تھا، تمہیں پتہ ہے دودھ چون والے سحری دے وقت دودھ چونا شروع کر دیں، وہ سحری کا وقت تھا، سحری کا وقت، دودھ بیٹی نے دھویا، چویا اس نے، ماں کہہ رہی ہے پانی ملا، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پابندی تھی کہ جو بندہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرے گا نا ہم اس کی گردن ماریں گے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ اس نے کہا خلیفہ نے منع کیا ہے، اس نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، بیٹی نے کہا ماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اپنے غلام سے کہا اس کے گھر پر نشان لگا دو، نشان لگا دیا۔ جب صبح ہوئی ماں بیٹی کو طلب کر رہی اور میں اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے، وہ کہنے لگے نہیں جی شادی نہیں ہوئی۔ اب بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو اور ایک عام عورت جو گوالن دودھ بیچنے والی ہے، کہا تیری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کہا اس سے میرے بیٹے کا نکاح ہوگا، میں اپنے بچے کا رشتہ اسے کروں۔ کس بنیاد پہ؟ اس کی دینداری کی بنیاد پہ کہ رات کے اندھیرے میں اس نے کہا
کہ ماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی عظیم عورت جو ہے اس کو اپنی بہو بنا کر، اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ تو میرے بھائی، دنیا میں ان ہستیوں کی مثال نہیں ملتی، ان کے اوپر بات کرنا سورج پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔